بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو خواجہ نصر الدین توسی کی کتاب تجرید الاعتقاد کے اوپر لکھی گئی شرح علامہ حلی کی شرح کشف المراد پر کے حوالے سے جاری و ساری ہے، اور اس صدد میں آج ہمارا 27واں سبق ہے. اس سبق میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت سلبیہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایک صفت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جہت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی جہت کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی جہت کا ثابت کرنا ممکن نہیں ہے. کوئی جہت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں. قول والجہتی، آپ جان چکے ہیں کہ خواجہ نصر الدین توسی کی عبارت ہے اور ان کا منہج یہ ہے، اور ان تمام اسباق کو آج تک ہم نے جتنے اسباق کیے ان میں سے اکثر اسباق صرف ایک ہی عبارت کے ساتھ انہوں نے نقل کیا. یوں کہہ لیجیے اگر ان تمام عبارات کو اگر آپ جمع کریں تو بڑی مشکل سے ایک پیراگراف ہی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں پورے کتاب کا ایک حصہ اس میں مخفی ہے. شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ وواجب الوجود يدل على نفی الزائد، اسی کے اوپر یہ عطف کرتے ہوئے اب تک کے اتنے اسباق ہم بنا چکے ہیں، اور اسی بات پر آج کی یہ جو عبارت یہ بھی عطف ہے. والجہتی، اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اس کے لیے کسی بھی جہت کے منتفی ہونے پر دلالت کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم نے واجب الوجود مان لیا، یہی کافی ہے کہ اس بات کے اوپر دلالت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جہت نہیں. علامہ حلی فرماتے ہیں یہ حکم واجب الوجود کے لازمی احکام میں سے ایک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جہت کا نہ ہونا، جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود مانا ہے تو اس واجب الوجود کے لازمی احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی جہت نہ ہو، اس کے لیے کوئی جہت کا تصور نہ ہو. یہ عبارت بھی سابقہ عبارت الزائد پر عطف ہے، جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ وواجب الوجود يدل على نفی الزائد والجہتی، جہاں واجب الوجود کا زائد کے نفی ہونے پر دلالت ہے، اسی طرح واجب الوجود ہونے کی دلالت اس پر بھی ہے. یہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جہت بھی نہیں ہے. اس حوالے سے مسلمانوں کا ایک نقطہ اتفاق ہے اور کچھ افتراقات بھی ہیں. نقطہ اتفاق اس حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں تقریباً تمام عقلاء کا اتفاق ہے. جتنے عقلاء عالم ہیں وہ سارے کے سارے اس صفت میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جہت نہ ہونے کے بارے میں سارے متفق ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت کا محتاج نہیں ہے، کسی ایک سائڈ کا جہت کا محتاج نہیں ہے، سوائے عموم مجسمہ کے. یعنی مجسمہ کے جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں مجسمہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کے قائل ہیں، ان کے جتنے بھی گروہ ہیں تمام کے تمام کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ہے. مجسمہ کے ممکن ہے ایک دو درمیان میں گروہ یا کچھ افراد ایسے ہوں جو اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ہونے سے اختلاف کرتے ہیں، وَإِلَّا تمام مجسمہ، عموم مجسمہ، تمام گروہائے مجسمہ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ہے. باقی مسلمانوں کا تو اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جہت نہیں ہے، لیکن مجسمہ کے تقریباً تمام گروہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی باقی ذاتوں کی طرح ایک ذات ہے اور جسم رکھتا ہے، لہٰذا جب جسم رکھتا ہے تو کسی خاص جہت میں واقع ہے. اس مسئلے کا بھی جو ہے تعلق اس سے پہلے ہم نے ایک درس میں یہ بات ثابت کی تھی اللہ تعالیٰ کے جسم کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ تو جن گروہوں نے جن مسلمانوں کے جن گروہوں نے اللہ تعالیٰ کے جسم کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی جسم کا اقرار نہیں کیا ہے، ان کے ہاں اٹل ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جسم نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی جہت بھی نہیں ہے. لیکن مجسمہ جو اللہ تعالیٰ کے جسم کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ چونکہ ایک ذات ہے اور ہر ذات کی طرح بہت سارے ذاتوں کی طرح اللہ تعالیٰ بھی جسم رکھتا ہے. جب یہ جسم کے قائل ہوتے ہیں
تو لامحالہ ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے جہد کے بھی قائل ہونا پڑے گا، کیونکہ جسم جب ہے تو وہ کہیں نہ کہیں تو رہتا ہے، اس جسم کے لیے کوئی نہ کوئی مکان تو چاہیے، کسی نہ کسی جگہ کی ضرورت تو ہے. لہٰذا مجسمہ نے جب اللہ تعالیٰ کے جسم کا اقرار کیا، اللہ تعالیٰ کو جسم کے قائل ہوئے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہد کے بھی قائل ہیں. یہاں پر مجسمہ تو ہے، لیکن مجسمہ میں بھی اختلافات پڑ گئے ہیں. مجسمہ میں بھی مختلف لوگوں کے مختلف آراء ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جہد ہے، تو اس جہد کے بارے میں مجسمہ کے بہت سارے اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں. ہم بعنوان مثال کچھ گروہ کے اقوال کو ہم سامنے رکھیں گے. ان میں سے ایک عبداللہ بن کرام اور ان کے اصحاب. عبداللہ بن کرام کے اصحاب کا ایک اختلاف ہے، وہ جسم کے قائل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جہد کے قائل ہیں، لیکن وہ جہد کہاں ہے، کس طرف ہے، اس کے اوپر ان کا ایک اختلافی نوٹ یہ ہے کہ ابو عبداللہ بن کرام کے اصحاب میں سے محمد بن حیثم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ایک جہد میں ہے جس کی کوئی نہایت ہی نہیں ہے، اور جس مقام پر اللہ تعالیٰ ہے وہاں سے عرش تک بھی اسی طرح غیر متناہی فاصلہ ہے. ان حضرات کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر کسی جہد میں رہتا ہے، اور یہ جہد لامتناہی فاصلے پر موجود ہے، اس کی کوئی نہایت نہیں ہے، ایک بہت ہی وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی ایک جہد ہے، اس پر اللہ تعالیٰ رہتا ہے. اور جس مقام پر جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ہیں، وہاں سے عرش خدا تک بھی جتنا فاصلہ ہے وہ غیر متناہی لامتناہی فاصلہ ہے، اور اس کی کوئی پیمائش ہی نہیں کر سکتا. یعنی ان کی بقور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی لامتناہی فاصلے کے اوپر ہیں، جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، جس کو ہم ایک تصور نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جہاد کے بہرحال قائل ہیں. اس فاصلے کا انتہا کا نہیں معلوم، لیکن کہتے ہیں کہ لامتناہی فاصلہ ہے، اور لامتناہی فاصلے کے اوپر ایک بہت ہی وسیع و عریض اور بے نہایت ایک مقام ہے، اس مقام پر اللہ تعالیٰ ہے. یہ عبداللہ بن کرام اور ان کے اصحاب کا قول ہے. اسی طرح کرام کے اصحاب کے اقوال، کرام کے بعض دیگر، یہ تو ایک صحابی کا اور ایک بعض افراد کا قول یہ ہوا کہ وہ ایک لامتناہی سلسلے کے قائل ہیں، اور اسی عبداللہ بن کرام کے باقی دیگر بعض اصحاب نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں رہتا ہے وہاں سے عرش کا فاصلہ متناہی ہے. پہلے والوں نے کہا تھا کہ لامتناہی فاصلے پر، عرش سے اوپر لامتناہی فاصلے پر اللہ تعالیٰ ایک لامتناہی جگہ پر رہتا ہے، لیکن دوسرے اصحاب کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے وسیع و عریض اور لامتناہی مقام پر رہتا ہے، لیکن جس کا فاصلہ عرش الہی سے متناہی ہے. حتی آخر آپ کروڑوں میل یا پھر اس میں ایک خاص محدود حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک متناہی ہے، بالآخر ایک متناہی فاصلے پر ہے. دور بے شک بلند بہت زیادہ ہیں، لیکن اس فاصلہ آخر متناہی ہے، لامتناہی نہیں ہے. البتہ ان لوگوں نے اتنا تو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ عرش الہی سے متناہی فاصلے پر ایک وسیع و عریض مقام پر تشریف رکھا ہوا ہے، لیکن اس فاصلے کا ذکر نہیں کیا کہ کتنے ملین میل فاصلے پر یہ عرش سے اوپر ہے، اور اس مقام کے بارے میں کوئی فاصلے کا جو ایک حد ہے اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. اس طرح ان کے بعض دیگر اصحاب نے، عبداللہ بن کرام کے بعض دیگر اصحاب نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہی ہیں، جس طرح عمومی مجسمہ کہتے ہیں. اکثر مجسمہ کا یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. ممکن ہے یہ لوگ قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہوں، الرحمن علی العرش استوى، تو اس جیسی آیات سے استدلال کرتے ہوئے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر تشریف رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جہد کے قائل تو تینوں ہیں، لیکن اس کی ماہیت اور اس کی نوعیت کے حوالے سے تھوڑے سے اختلاف کے شکار ہوئے ہیں. پہلے گروہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش الہی سے بھی لامتناہی فاصلے کے اوپر بہت دور، ایک بہت وسیع و عریض اور لامتناہی مقام پر اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے. دوسروں نے کہا، دوسرے بعض گروہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک وسیع و عریض مقام پر رہتا ہے اور عرش الہی سے بھی بلند، لیکن اس کا فاصلہ بالآخر متناہی ہے، لیکن کتنے فاصلے پر ہے اور اس متناہی کی مقدار کیا ہے اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. اور اسی عبداللہ کرام کے تیسرے گروہ اصحاب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہیں اور جگہ پر نہیں، کسی اور جگہ پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ عرش الہی پر ہی
ہے، جس طرح باقی عموم میں مجسمہ کہتے ہیں. مجسمہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کے قائل جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں، ان سب کا یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش الہی پر تشریف فرما ہوا ہے. اب ہم آتے ہیں مؤلف کے قول اور اس کی دلیل کی طرف. یہ تو مجسمہ کے اقوال ہو گئے اور ان کے مختلف اقوال اور مختلف باتیں تھیں، لیکن مؤلف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ہونے کے بارے میں جتنے بھی اقوال ہیں سب فاسد ہیں. یہ جو عرش پر اللہ تعالیٰ کا ہونا، یا عرش سے ایک محدود دوری پر کسی مقام پر اللہ تعالیٰ کا ہونا، یا ایک لامحدود اور لامتناہی فاصلے پر اللہ تعالیٰ کا ہونا، یا جتنے بھی اقوال دیگر اقوال ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت میں بیٹھا ہوا ہے، دائیں طرف، بائیں طرف، اوپر نیچے، یہ جتنے بھی اقوال ہیں سب کے سب فاسد ہیں، کیونکہ ہر جہت رکھنے والی چیز کی طرف اشارہ بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں بھائی، آپ کوئی چیز جب کسی جہت میں ہے تو اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ اقوال حادث کے لیے محل بھی ہے. جب ایک چیز جو ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، یا ایک چیز جو کسی جہت میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ اقوال حادث کے لیے محل بھی ہوتا ہے. اقوال حادث یعنی انفصال و انقطاع اور حرکت و سکون کا محل بھی ہے. تو بس اگر ایسا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو بھی آپ کسی جہت میں محدود سمجھتے ہیں یا کسی جہت کے قائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اقوال حادث کے لیے محل ہے. اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی حادث ہوگا، کیونکہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اقوال حادث کے لیے محل ہے، اللہ تعالیٰ اگر اقوال حادث کی طرف محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ خود بھی حادث ہونا لازم آئے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے تو آپ استقرار سے آ جائیں. جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود مانا ہے تو اس کا حادث ہونا محال ہے. جب اس کا حادث ہونا محال ہے تو وہ اقوال حادث کے لیے محل نہیں ہو سکتا ہے. جب وہ اقوال حادث کے لیے محل نہیں ہو سکتا ہے تو وہ کسی جہت کا بھی محتاج نہیں ہے. یہاں تک کی گفتگو کو اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں تو خلاصتاً مختصر الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اس کے لیے کسی بھی جہت کے منتفی ہونے پر دلالت کرتا ہے. جب ہم نے ایک بار اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود مانا تو یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جہت بھی نہیں ہے. اس بات پر، اس حکم پر اکثر عقلاء کا اتفاق ہے سوائے مجسمہ کے. مجسمہ یعنی وہ افراد جو اللہ تعالیٰ کے جسم کے قائل ہیں. مجسمہ کے تقریباً تمام گروہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ہونے کے قائل ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ہونے کے قائل ہوئے تو لازماً اس جسم کے لیے رہنے کے لیے کوئی مقام چاہیے، یا اوپر یا نیچے یا دائیں بائیں، کہیں نہ کہیں کوئی مقام ہونا چاہیے. پھر یہ مجسمہ کے مختلف گروہ بن گئے ہیں اور مختلف اقوال انہوں نے پیش کی ہیں. بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے اور جہت رکھتا ہے، تو اس جہت کے بارے میں بعد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش الہی سے لامتناہی فاصلے پر ایک لامتناہی مقام پر تشریف فرما ہے. دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ عرش الہی سے متناہی فاصلے پر ایک لامتناہی مقام پر تشریف فرما ہے. اور تیسرے گروہ کا کہنا ہے کہ عرش الہی پر ہی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے. مؤلف فرماتے ہیں، خواجہ نصر الدین توسی فرماتے ہیں کہ یہ سارے اقوال باطل ہیں، یہ سارے اقوال نادرست ہیں، کیونکہ ہر جہت والی شے، جس چیز کے لیے کوئی جہت ہو تو وہ شے مشار الیہ بھی ہو سکتی ہیں اور اقوال حادث کے لیے محل بھی ہو سکتی ہیں. اور جو چیز اقوال حادث کے لیے محل ہے اور جس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے وہ محدود ہیں اور وہ خود بھی حادث ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے. آپ پہلے مان چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود ماننے کے بعد اس کو پھر سے حادث ماننا یا حادث بننے کی طرف جانا، یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ فاسد ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ جب واجب الوجود ہے تو اس کا واجب الوجود ہونا ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے تو کہ وہ ان تمام صفات سے بلند و بالا ہے، برتر ہے، پاک و منزہ ہیں جو کسی ممکن الوجود کے لیے ثابت ہیں. یہ جہت کا ہونا، یہ جسم کا ہونا، یہ کسی مقام سے مخصوص ہونا، یہ سارے حادث کے لیے تو ممکن ہے. حادث کے لیے تو یہ صفات آ سکتی ہیں اور ممکن الوجود کے لیے یہ ہو سکتے ہیں، لیکن واجب الوجود کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے، وہ کسی جہت کی طرف محتاج ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.